جی آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ان فوکس، اور آج کے ان فوکس میں ہم بات کر رہے ہیں بجلی کے بحران کے حوالے سے، اور جو حکومت کی طرف سے ایک پیکج کا اعلان کیا گیا ہے کہ اس سارے مسئلے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے۔ نذر گوندل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیونکہ آپ بھی کافی عرصے تک آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ یہ پرابلم آپ کو ورثے میں ملا، لیکن لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ 2 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، اگر آپ نے بھی کوئی ڈائریکشن دی ہوتی تو شاید اتنا بڑا پرابلم نہ آتا، کیونکہ آپ کے وزیر بھی کہتے رہے کہ 2010 میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، لیکن ہوا کیا کہ جی 2009 کے مقابلے میں آج زیادہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ کامران صاحب دیکھیں، اگر آپ مجھے موقع دیں، یہ جو آج انرجی سمٹ کی بات کر رہے ہیں، یہ تو ایک ہے ایمرجنسی ہم نے جو ابھی اس کو فیس کرنے کے لیے ہے۔ اگر یہ کوئی کہے کہ ہم نے کوئی پالیسی نہیں بنائی تو میرے خیال میں وہ ناانصافی ہوگی۔ جو ہی پاکستان پیپل پارٹی کی گورنمنٹ ود الائز آئی، سب سے پہلے ہم نے انرجی پالیسی کا اناؤنس کیا، اور یہ جو آج کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں تو صرف ہم نے 3 پروجیکٹس ہیں ہمارے، 3 پلاننگ کا 3 حصہ ہے ہم میں۔ ایک ہمارا ہے امیڈیٹ پلاننگ ہے، دوسری ہماری مڈ ٹرم ہے، تیسری ہماری شارٹ ٹرمز ہے۔ امیڈیٹ کا فوکس جو صرف وہ کنزرویشن، میجر کنزرویشن پہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ ہم کو کنزرویشن میں بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے وہ ایک طے کیا ہے امیڈیٹ کے لیے، ہم نے سب سے پہلے 116 بلین کا سرکولر ڈیٹ تھا وہ جو ہم نے کلیئر کرنے کا اناؤنس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے تاجر برادری سے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم سے کوآپریٹ کریں تاکہ ہم کچھ سیو کر سکیں، لیکن تاجر برادری لگ نہیں رہا کہ آپ سے کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایشو نہیں ہے، یہ تھوڑی سی میں آپ کی وساطت سے عرض کرتا چلوں کہ یہ اس پہ میڈیا کو، میرا خیال میں یہ بات بار بار کہنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی آپ خدا نخواستہ کوئی یہ لوگوں کو انسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ میں نے پہلے دن کہا کہ آج شام ہے، پہلی شام ہے، پلیز 2-3 دن دے دیں، لوگ کوآپریٹ کریں گے، وہ ایسی وجہ نہیں ہے۔ جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ کس کو بلایا گیا، مجھے تو سچی بات یہ ہے، میں تو ایگریکلچر کا بندہ ہوں، اتنے لوگ تھے اور ساروں کا یہی تعارف کرایا گیا کہ یہ ٹریڈ کا بندہ ہے، یہ ٹریڈ کا بندہ ہے، یہ اپنے دوسرا نمائندہ ہے، تیسرا انڈسٹری کا ہے، سارے اسٹیک ہولڈر موجود تھے، اور ان سے مشورے کے ساتھ، ان کی کنسلٹیشن کے بعد یہ ہم نے 3 میجرز گفتگو جاری رہی، کیونکہ ہم ساتھ اپڈیٹ، یہ جو آپ سٹیپس کی بات کر رہے ہیں ساتھ اپڈیٹس بھی دے رہے ہیں۔ لاہور میں اس وقت کیا یہ سارے مان جائیں تینوں بھائی کہ آج دکانیں بند نہیں تو پھر یہ لاہور اور پشاور کا قصہ ختم ہو سکتا ہے، ہم تاکہ گفتگو زیادہ کر لیں۔ ایک منٹ ذرا، کیونکہ یہ ضروری ہے کہ اقدامات، کیونکہ ہمارا کام ہے، آپ نے فیصلہ کیا اس پہ اقدامات کا بھی کیونکہ بڑا ضروری ہے۔ بات مان جاتے ہیں چلیں ضرور۔ جی عمر فاروق اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، لاہور میں ہیں اس وقت۔ جی عمر بتائیے کہ لاہور میں اس وقت کیا سچویشن ہے، کیا حکومت کے اس فیصلے پر عمل درآمد ہو رہا ہے کہ 8 بجے تمام جو مارکیٹس ہیں وہ بند ہو جانی چاہیے؟ جی کامران، جہاں تک حکومت کے اس فیصلے کا اور اس اعلان کا تعلق ہے کہ تاجر برادری جو ہے وہ 8 بجے اپنی دکانیں اور مارکیٹس بند کر دیں، اس پر عمل درآمد کہیں لاہور پورے شہر میں ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ لاہور میں جو بڑی مارکیٹیں ہیں جن میں لبرٹی مارکیٹ، ہال روڈ، بیڈن روڈ اور لکشمی چوک کا علاقہ ہے، وہ ساری کی ساری مارکیٹس یہاں پر کھلی ہوئی ہیں، کسی قسم کی کسی دکاندار نے بند نہیں کی دکان۔ اور جو ایک میں آپ کو یہاں پر بتانا ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ تاجروں کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ انہیں 5 سے 9 بجے تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کی جائے، تاکہ ان کے مطابق یہ گرمیوں کا سیزن ہے اور لوگوں کو زیادہ آمد جو ہے وہ شام کے اوقات میں ہوتی ہے، تو ان کا یہ مطالبہ تھا کہ 9 بجے تک وہ دکانیں بند کرنے پہ راضی ہو جائیں گے اگر حکومت ان کو 5 سے 9 بلا تعطل بجلی کی فراہمی کرتی ہے، لیکن حکومت نے ان کا یہ بہت شکریہ عمر، آپ کا لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے، اور لاہور میں بھی وہی صورتحال ہے جو پشاور اور راولپنڈی میں تھی۔ سب لوگ آپ کی بات مان لی ہے یار، نہیں، لیکن اس میں یہ کہ اب دیکھیں وہاں پہ لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن تھوڑی سی فلیکسیبلٹی اگر گورنمنٹ دکھاتی ہے، اگر آپ نے کنسلٹ کیا ہوتا، لگ جو رہا ہے کہ کنسلٹیشن نہیں ہوئی ان لوگوں کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 بجے تک ہو جائے تو شاید تیار ہو۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، گورنمنٹ یا فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ نہیں کیا۔ میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہم نے 4 صوبائی حکومتیں، ہم نے تمام ٹریڈ یونینز، تمام چیمبر کے پریزیڈنٹس، تمام بینکوں کے لوگ، کوئی ایسی کمیونٹی نہیں تھی جو وہاں نمائندہ نہیں تھی۔ ہم نے یہ سارے لوگوں کو اعتماد میں لے کر ساری سچویشن ہم نے جو موجودہ پوزیشن تھی ان لوگوں کے سامنے رکھی۔ تو یہ صوبائی حکومتوں کا پرپوزل تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جائیں؟ نہیں، پرپوزل سارے دوستوں کا تھا، سارے سٹیک ہولڈرز کا تھا۔ جب ہم نے یہ ساری ڈسکشن کی تو وہاں یہ طے ہوا کہ اتنی بجلی ہم بچائیں گے کنزرویشن کے تھرو، اتنی ہم امیڈیٹلی گیس کی فراہمی کریں گے۔ ایک کراچی کا میں کلیئر کر دوں، بڑا میں نے ابھی میڈیا پہ سنا ہے کہ کراچی کی 300 میگا واٹ بجلی کاٹ لی گئی،
اس میں کلیئر ذرا کر دوں کہ کراچی میں 700 کے قریب بجلی وہ واپڈا کو دیتا تھا KESC کو، اور اس میں سے ایک ان کا بن قاسم پہ پروجیکٹ ہے جو وہ گیس پہ چلا رہے تھے، وہ 300 میگا واٹ بجلی پیدا کر رہا تھا۔ ہم نے ان کو کہا کہ آپ اس کو فرنس پہ لے جائیں، اور گیس اور فرنس کا جو ڈفرنس ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ آپ کو پے کرے گی، آپ 300 فرنس کا ادھر سے لے لیں۔ وہ ہم نے گیس وہاں سے لے کر دوسرے پاور کو دی جو صرف گیس پہ چلتا تھا۔ کراچی کے عوام کو فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس لیے یہ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک میڈیا کہ کراچی کی بجلی کاٹ لی گئی، تو وہ بجلی فیڈرل گورنمنٹ نے کاٹی نہیں ہے۔ آپ کی حلیف جماعت احتجاج کر رہی ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جو وہ یہ غلط فہمی ہے نا، جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بازار بھی بند نہیں ہوا، وہ بھی میں نے کہا کہ آج فیصلہ کیا ہے، آج پہلی شام ہے، 1-2 دن میں آپ دیکھیں گے لوگ انشاءاللہ تعامل کریں گے۔ اس کی وجہ جب پرائم منسٹر ہاؤس کی اور پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کی بجلی بند ہوگی تو کوئی وجہ نہیں کہ لوگ اس کو فالو نہ کریں۔ دیکھیے کامران صاحب، مجھے پریشانی اس بات کی ہے کہ ہم ابھی تک پوری اتنی بڑی سمٹ کے بعد کنزرویشن اور کرائسس مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے IPPs کا سلسلہ شروع کیا تھا، مجھے ذرا بتائیے کہ نیو IPPs کے بارے میں گورنمنٹ نے کوئی پالیسی بہتر بنائی ہے کیا؟ ہم سارا دار و مدار نیپرا پہ چھوڑ دیں گے کیونکہ نیپرا کسی انویسٹر کو نہیں آنے دے گی، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا مجھے یہ آپ بات بتائیے کہ کول کے بارے میں ہم نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ ہم نے یہ جو پبلک سیکٹر ہے، 15 سال سے پبلک سیکٹر بیٹھا ہوا ہے، واپڈا کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بیچنا ہے، اس لیے آپ کوئی نیا پروجیکٹ نہیں لگا سکتے اور جو پرانا ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بارے میں ہماری کیا کوئی نئی پالیسی بنی ہے؟ آیا آپ نے واپڈا کو بیچنا ہے؟ فیصلہ کریں، کیونکہ اس کے ذریعے بھی جنریشن آ سکتی ہے۔ لیکن یہ جو تمام اقدامات کریں آپ کے دور میں کیوں نہیں کیے گئے؟ یہ جو بات کریں یہ تو لانگ ٹرم پالیسی کی بات ہے۔ ہم نے ایک ٹیمپریری واپڈا کی ہماری نئی IPP کی پالیسیز میں کچھ خامیاں تھیں۔ 6 پروجیکٹس ہم نے اپروو کیے، پچھلے 2.25 سال میں ایک IPP فائنینشیل کلوز نہیں ہوئی۔ یہ 6 جو لگ رہے ہیں یہ ہمارے دور کے ہیں۔ ہم نے ایک ٹیمپریری واپڈا کی پالیسی بنائی تھی کہ چلیں جب تک واپڈا پرائیویٹائز ہوتا ہے ہم 3 واپڈا کو اپنے پاور پلانٹس بنانے دیں گے، ایک چچوکی ملیاں تھا، گڈو تھا، ایک اور تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ پرانے پلانٹس کو وہ اپ گریڈ کر سکتے ہیں۔ اب آپ فردر اس پالیسی کو آگے لے جائیے۔ ہم نے تھر کول کا ایک کینیڈین کمپنی ہے، اس کو پروجیکٹ دیا تھا، وہ الٹیمیٹلی 10,000 میگا واٹ بنا سکتی تھی، وہ کانٹریکٹ موجود ہے۔ وہ اس کمپنی نے پیسے دینے سندھ حکومت کو کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو جائے، وہ پیسے نہیں لے رہے 2 سال سے۔